آج امت پکار رہی ہے کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، آج کہاں ہے خالد بن ولید کے غلام، کہاں ہے عمر بن خطاب جیسے منصف مزاج بہادر بادشاہ، آج کہاں ہے خالد بن ولید جیسے نڈر جنگجو 200 جنگوں میں شرکت کرنے کے باوجود کسی کافر نے آپ کو ہرا نہیں پایا ہے۔ آج کہاں ہے ٹیپو سلطان شہید، وہ مائیں تھی جنہوں نے ٹیپو سلطان شہید کو پرورش کی تھی، وہ مائیں تھی جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کی تربیت کی تھی، آج ان ماؤں کا فقدان ہے، آج مائیں باندھ پڑ چکی ہیں، ان کی گودیں محروم ہو چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري۔ قابل قدر معزز و مکرم پردہ نشین خواتین، عزت معاب مائیں اور بہنیں، محترم و مکرم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو، ہم میں سے ہر ایک کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، مذہب اسلام سے مشرف فرمایا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ مذہب اسلام کی اس نعمت کے دولت کے ملنے پر اللہ رب العزت کے دربار میں سرب و سجود ہو، سجدہ شکر بجا لائے کہ اللہ نے ایسی دولت دی ہے، ایسا انعام فرمایا ہے جو انعام ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نہیں دیا۔ کروڑوں لوگ اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ اگر مجھے ایمان ملا ہے، اگر آپ کو مذہب اسلام ملا ہے تو اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو جانا چاہیے، اللہ کا انعام اور احسان سمجھنا چاہیے، سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، اور اس نعمت کے ملنے پر اس کی قدر کرنا چاہیے اور اسی کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم نے اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو ایسی صورت میں اس نعمت کی ناقدری ہوگی، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، ناشکری ہوگی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سامنا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان شکرتم ولئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نعمت کے ملنے پر اگر تم شکر گزاری کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے اعلان فرمایا میں تمہاری اس نعمت کے اندر اضافہ فرماؤں گا اور اس نعمت کے اندر زیادتی عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اس نعمت کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو سن لو میری سزا، میری پکڑ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو لہذا اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر اللہ کا شکر ہم بجا لائے اور اس کی قدر کرنے والے بنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والے بنے اور جانے پہچانے کون سی نعمت ملی ہے، کون سی دولت ملی ہے۔
یہ ایمان کیا ایمان ہے، یہ دین کیا دین ہے، یہ اسلام کیا اسلام ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، کیسے ایمان لانا ہے؟ جیسے تمہارا ایمان ہے وہ ایمان نہیں، بلکہ ایمان ویسے لانا ہے جو کہ صحابہ نے لایا تھا۔ جیسا ایمان صحابہ نے لایا ویسا ایمان مطلوب ہے، جیسا ایمان نبیوں کا تھا ویسا ایمان مطلوب ہے، جیسا ایمان اللہ نے اتارا ویسا ایمان مطلوب ہے، جیسا ایمان قرآن نے بیان کیا وہ ایمان مطلوب ہے۔ ہمارا ایمان قرآن کے مماثل ہونا چاہیے، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام حدیث کے مماثل ہونا چاہیے، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا خیال، ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کے موافق ہونا چاہیے، اس کا مطالبہ فرمایا ہے۔ ایمان کا بنیادی تقاضا کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کے ساتھ منسلک ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق، رابطہ قائم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، اور ہمیشہ ہمارے دل کی آواز ہو، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا پیسہ نہیں ہے، ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا دکان نہیں ہے، ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا تجارت نہیں ہے، ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا بینک بیلنس نہیں ہے، ہماری ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو، ہر خواہش کو، ہر مسئلے کو حل کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز کی نفی کرنا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا تھا ویسے ایمان لاؤ۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا مگر معلوم نہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خواہشات کی تکمیل کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیماریوں میں شفا کا دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسائل کا حل کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نجات دہندہ نہیں ہے، صرف اور صرف الا اللہ، اللہ ہی ہے جو مسائل کو حل کرنے والا، بیماریوں میں شفا دینے والا، الا اللہ، اللہ ہی ضروریات کا پورا کرنے والا، الا اللہ، اللہ ہی زندگی کا چلانے والا، اللہ ہی ہر حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے دل کے اندر بات اتر جانی چاہیے۔ کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی ضرورت پیش آئی، کوئی مصیبت میں گھر گئے، فوراً ہمارا دماغ کہاں جاتا ہے؟ ہمارا دماغ اور خیال کس جانب چلنے لگتا ہے؟ ہمارا خیال چلنے لگتا ہے ہندوؤں کی طرح سے، ہمارا دماغ چلنے لگتا ہے بھیڑوں کی طرح سے، چمہاروں کی طرح سے، بے ایمانوں، نکموں اور گدھوں کی طرح سے ہمارا دماغ چلنے لگتا ہے۔ جیسے اور لوگ، جیسے اور دنیا سنگے کی طرف دوڑتی ہے، آج کی مائیں اور بہنیں سنگے کی طرف دوڑ لگا لیتی ہیں، آج کے لوگ چٹیوں کی طرف جاتے ہیں، لون کی طرف جاتے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف حرام کاریوں کی جانب جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری ضرورت کو پورا کرنا ہے، ہمارے مسائل کو حل کرنا ہے، قرض آ پڑا ہے، قرض کو پھیرنا ہے، قرض کو پھیرنے کے لیے سنگے میں پیسے لیے جاتے ہیں، قرض کو پھیرنے کے لیے چٹیوں میں پیسے اٹھائے جاتے ہیں، قرض کو پھیرنے کے لیے لون لیا جاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اور گھنونی، گھٹیا، نکمی حرکت ہم یہ کرتے ہیں۔ یہ تو پریشانی کی بات ہے، قرض پھیرنا ہے، پریشان ہو کر کوئی چلا گیا، مجبوری میں چلا گیا تو کچھ سوچا جا سکتا ہے، لیکن اس سے گھٹیا حرکت آج ماں بہنیں یہ کرتی ہیں، آج کے مرد یہ کرتے ہیں، آج کے لوگ مسلمان یہ کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، گھر میں فریج لانے کے لیے، گھر میں واشنگ مشین لانے کے لیے، گھر میں بہترین طرح سے ڈیکوریشن کرنے کے لیے، یا مائیں اور بہنیں اپنی اولاد کے جہیز کی تیاری کے لیے، بیٹی بالغ ہونے والی ہے، بیٹی کا آگے چل کر 20 سال کے بعد میں، 15 سال کے بعد میں بیاہ ہونا ہے، 10 سال کے بعد میں بیاہ ہونا ہے، شادی ہونی ہے، اس کے لیے 10 سالوں کے بعد کی فکر کرتے ہوئے، 15-20 سال کے بعد کی فکر کرتے ہوئے آج ہی سے سنگے سے، چٹیوں میں حرام طریقے سے پیسہ لے کر ہم جہیز کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ لا الہ الا اللہ
ضروریات کا پورا کرنے والا صرف اللہ ہے. پیسے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پیسے سے ضرور فریج آ جائے گا, پیسے سے واشنگ مشین آ جائے گی, پیسے سے پیسہ آ جائے گا, لیکن خدا کی قسم دل کا سکون نہیں آئے گا, خدا کی قسم اطمینان نصیب نہیں ہوگا, عزت نہیں ملے گی, ضروریات پوری نہیں ہوں گی, قرض نہیں پھٹے گا. قرآن پاک کا اعلان ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے, اللہ نے دکان کو حلال کیا ہے, اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے, اللہ نے کاشتکاری کو حلال کیا ہے, اللہ نے زراعت کو حلال کیا ہے. ان حلال طریقوں سے, ان حلال ذریعوں سے کماؤ, مال پیسہ حاصل کرو. مستورات گھر کے اندر بیٹھی بیٹھی کپڑے سیکھ سکتی ہے, کپڑے سینے کا کام کریں, اور کوئی بیڑی بنانے کا کام کر سکتی ہے تو وہ کرے, لیکن بیڑی بنانا مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, اسے احتراز کرنا چاہیے. لیکن جو حلال کام کر سکتے ہیں ان حلال کاموں کو کرنا چاہیے اور اس راستے سے پیسے کو حاصل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ حرام راستے میں دوڑنے سے بچنا چاہیے. اگر مرد احباب ہماری ضروریات کو دیکھ کر, مستورات کی ضروریات کو دیکھ کر اور خواہشات کو دیکھ کر اور بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر اگر حرام راستے میں جائے, تب بھی مستورات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مردوں کو, اپنے شوہروں کو روکیں, باز رکھیں. ہرگز خدارا کہیں اپنے شوہروں سے, ہرگز خدارا چٹھی میں پیسے نہ لائیں, لون میں پیسے نہ لائیں. اس طرح سے اپنے شوہروں کو بھی روکنا چاہیے اور خود کو بھی, اپنے آپ کو بھی سنگے وغیرہ سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے, اور ارشاد فرمایا ہے جس کسی نے سود کا پیسہ لیا, سود کے معاملے میں ملوث ہوا, خدا اور اس کے رسول کا اعلان ہے, اعلان جنگ ہے. اندازہ لگائیے, خدا کے ساتھ لڑائی مول کر, جنگ کا اعلان جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ تو لہذا ہمیں چٹھیوں سے, فنڈ سے, سنگے سے, حرام طریقوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے, بچ جانا چاہیے اور یہ ایمان کر لینا چاہیے, یہ عقیدہ اپنا مضبوط کر لینا چاہیے. اللہ نے ہماری ضروریات کا حل حلال راستے میں رکھا ہے, لا الہ الا اللہ حلال راستوں ہی میں رکھا ہے, لا الہ حلال راستوں کے علاوہ حرام راستوں میں ہرگز نہیں رکھا ہے. اپنے ایمان کو درست کرے, اپنے یقین کو ٹھیک کرے, اپنے خیال کو, اپنے دماغ کو صحیح راستے پر لائے, صحیح ڈگر پر لائے, صحابہ کے نہج پر لائے, نبیوں کے نہج پر لائے, جن نبیوں کو خدا نے حکم دیا تھا یا ایھا الرسل, اے رسولوں کی جماعت, کلوا من الطیبات, پاک چیزیں کھاؤ, پاکیزہ پوتر چیزیں کھاؤ, وعملوا صالحا, عمل صالحہ کرو. مقدس نبیوں کو اللہ نے حکم دیا پاکیزہ چیزوں کو کھانا ہے, اعمال صالحہ کرنا ہے. دو چیزوں کا ذکر, پاکیزہ چیزیں کھانا, اعمال صالحہ کرنا. کیا مانا؟ پاکیزہ چیزیں کھائیں گے, اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی. ناپاک چیزیں کھائیں گے, سنگے کا پیسہ کھائیں گے, چٹی کا لون کا پیسہ کھائیں گے وغیرہ, حرام طریقوں سے لیا ہوا پیسہ کھائیں گے تو اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوگی, نماز کی توفیق نہیں ہوگی, ذکر کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوگی, روزے کی زکات کی توفیق نہیں ہوگی, اچھے اعمال کی توفیق نہیں ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی حرام خور نے یا حرام طریقے سے مال اور پیسہ بٹورنے والے نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے, نیک کام کیا ہے, تو سمجھ لینا چاہیے اس کا نیک عمل ناقابل قبول ہے, مردود ہے اور اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بدن کے لیے جہنم زیادہ مستحق ہے جو بدن حرام مال سے پرورش پایا ہو, حرام مال سے پلا ہو, بڑا ہو, پرورش پایا ہو. وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک میرا بندہ میرے دربار میں آتا ہے, ہاتھ پسارتا ہے
اور سفر کی حالت میں اللہ بندوں کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا بندہ ہے جو حرام راستے سے مال حاصل کیا، سواری خریدی، کپڑے خریدے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، لباس بھی حرام ہے اور اس کی سواری بھی حرام ہے، اور پھر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے دعا کے لیے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں انا یستجاب لذلک، میں اس بندے کی دعا کو کیسے قبول کر لوں، میرا حکم کے خلاف چلنے والا ہے۔ تو لہذا لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکم کے موافق زندگی گزارنا ہے، اللہ کے حکم پر چلنے ہی میں کامیابی ہے، اس کا تصور کرنا چاہیے۔ حقیقی معنوں میں اللہ کی ذات پر جیسے بھروسہ کرنا چاہیے ویسے بھروسہ اللہ پر آ گیا، یقین آ گیا۔ خدا کی قسم کوئی مسلمان مرد، کوئی مسلمان خاتون حلال راستہ چھوڑ کر حرام راستے کی طرف بھٹک بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ ہی مسائل کو حل کرنے والے، ضروریات کو پورا کرنے والے اور پریشانیوں کو، مسائل کو سلجھانے والے، اس لیے حرام کی طرف نہیں جا سکتے۔ جن کے ایمان میں کمی ہے، جن کے عقیدے میں کمزوری ہے، یقیناً لا محالہ ضرور بھی ضرور وہ افراد حرام راستے کی طرف جائیں گے۔ اگر ہم میں سے بعض لوگ حرام میں مبتلا ہے تو یقین جان لینا چاہیے کہ ایمان دل میں نہیں ہے، ایمان سلب ہو چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے حرام میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو دل کی آواز ہوتی، دل کی پکار ہوتی، ایمان والے کو ہاتھ پکڑ کر سنگے سے روک لیتا، حرام مال سے روک لیتا، غلط راستے سے روک لیتا۔ ایمان نہیں ہے جس کی وجہ سے آج حرام کاری میں مبتلا ہے۔ اگر ایمان ہے بھی تو اتنا کمزور کہ حرام سے روک نہیں سکا، تو اپنے آپ کی فکر کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کسی صاحب کا جنازہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، صحابہ کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے ان کے ایمان کا جو امتحان ہے، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے ایمان کا، تقوی کا امتحان لے لیا ہے۔ اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جنازہ آتا تو پوچھتے تھے کیا ان کے اوپر کوئی قرض ہے؟ اگر کہا جاتا کہ ہاں ان کے ذمہ قرض ہے تو پھر حضور اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ جب قرض لینا اتنا سنگین مسئلہ ہے تو پھر ہم قرضوں کو کھولنے کے لیے چٹھیوں میں ملوث ہو، سنگے میں ملوث ہو اور بیاج پر پیسے لیں، مال رکھ کر انٹرسٹ پر گورنمنٹ سے پیسے حاصل کریں، تو پھر حضور اگر ہوتے تو اندازہ لگائیے کیا ہمارے جنازے میں شریک ہوتے؟ اس حالت میں اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھری نگاہوں سے قبر میں ہماری طرف دیکھیں گے یا منہ پھیر لیں گے؟ وہاں پر سوال ہوگا من نبیوں کا، بتاؤ تمہارے نبی کون ہے؟ دوسرا سوال ہے، پہلا سوال ہوگا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، بتا تمہارے نبی کون ہے؟ فرشتے سوال کریں گے۔ دوسرے حدیث کے جملے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے جو شخصیت تمہارے درمیان میں بھیجی گئی تھی، مبعوث کی گئی تھی؟ حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے۔ اگر حرام میں ملوث ہوگا تو کیا محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے یا اپنا چہرہ موڑ لیں گے؟ علماء نے بیان فرمایا ہے اگر ایک مرد کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں من ربک کا سوال ہوگا، پھر جواب ہوگا، پھر دوسرا سوال ہوگا
ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم, اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا, حضور اس کی جانب دیکھیں گے, اگر داڑھی ہوگی خوشی سے مسکراتے دیکھیں گے, اگر چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی اپنا چہرہ موڑ لیں گے, تو پھر جواب ہی نہیں دے سکے گا کہ یہ کون ہے جن کا چہرہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم حرام کاری کرتے ہوئے قبر میں چلے گئے تو حضور ہماری جانب مسکراتے ہوئے دیکھیں گے یا غضب ناکی کی حالت میں دیکھیں گے یا چہرہ موڑ لیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں, اگر یہ تینوں سوالوں کا جواب صحیح ہوگا تو وہیں سے جنت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر وہ جوابات, مرنے والا مردہ جوابات نہیں دے سکے گا تو ایسی صورت میں وہ فرشتے اس کی کمر پر, اس کی پیٹھ پر ایسی ضرب لگائیں گے جس کی وجہ سے مردہ چیخے گا, فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُ مَن يَلِيهِ. دنیا کے اندر رہنے والے چرندے, درندے, پرندے, جانور, چوپائے سارے کے سارے اس مردے کی چیخ اور پکار کو سنیں گے سوائے انسان اور جنات کے. تو لہذا ہمیں اپنی زندگی ٹھیک کرنا چاہیے, اپنا ایمان ٹھیک کرنا چاہیے, اپنا کلمہ درست کرنا چاہیے, کلمے کے تقاضوں کے مطابق, ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں حلال راستے سے مال حاصل کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. خواہشات کو مد نظر رکھ کر, پیش نظر رکھ کر حرام میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر لون میں فون مل رہا ہے, ایم آئی بن لیں گے, فلانا کر لیں گے, اس طرح سے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم لون میں لگ جائیں گے اور بیاج کے ان چیزوں کے اندر لگ جائیں گے تو ایسی صورت میں عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اللہ کی ناراضگی کو مول لینا پڑے گا. تو لہذا ان سے بچنا چاہیے, راہ راست پر آ جانا چاہیے. اور یہ راستہ اور یہ دور, یہ زمانہ بڑا پرفتن دور ہے, بڑا پرفتن زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر اپنی ضروریات, اپنے خواہشات کو دور کرنا بہت دور کی بات ہے. اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے بھی بڑی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے. جتنا ہمارے پاس مال ہے, جتنا ہمارے پاس پیسہ ہے, جتنی ہماری چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلانا چاہیے. جتنے پیسے ہیں اتنے ہی پیسوں کے اندر ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. خواہشات کی جانب اپنی نگاہوں کو نہیں دوڑانا چاہیے, اکتفا کرنا چاہیے. اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے, اکتفا کرتے ہوئے, صبر کے ساتھ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. اگر اس طرح سے آگے بڑھتے جائیں گے اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت ہمارے لیے شامل حال ہوگی, ہماری ہر ضرورت پورا ہوگی. یہ مت سوچیں بیٹی کا رشتہ کہاں سے آئے گا, کیسے آئے گا, اور بیٹی کے لیے نکاح کا انتظام کیسے ہوگا, یہ مت سوچیے. ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ پر ہے, اللہ پر ہے. اللہ ضروریات پورا کرنے والا. قرآن کا اعلان ہے, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اچھے مرد اچھے عورتوں کے لیے, اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. برے مرد بری عورتوں کے لیے, بری عورتیں برے مردوں کے لیے. جو اچھے مرد ہیں وہ جہیز کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں, جو دیندار مرد ہیں وہ جہیز کا مطالبہ نہیں کرتے. وہ جہیز میں دیکھتے ہیں جس عورت سے میرا نکاح ہونے والا ہے, کیا وہ نمازی ہے, کیا وہ متقی ہے, کیا وہ دیندار ہے, کیا وہ پردہ کرنے والی ہے, کیا وہ صدیقہ مند ہے, کیا وہ والدین کے فرمانبردار ہے. وہ جائزہ لیتے ہیں, وہ دینی تعلیم کو دیکھتے ہیں, وہ تقوی کو جانچتے ہیں, پرکھتے ہیں, وہ اتباع نکاح کے لیے آگے بڑھتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ میاں بیوی جب دیندار ہو کر آپس میں ملتے ہیں تو دینداروں کا وجود ہوتا ہے, اللہ والوں کا دنیا میں وجود ہوتا ہے, اور امت کے لیے لیڈر تیار ہوتے ہیں. امت کے لیے بہترین دیندار, ایماندار, تقوی والی, پرہیزگاری والی ایک قیادت کھڑی ہوتی ہے. عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیے, ان کے نانا کون تھے, ان کے نانی کون تھے.
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ المنورہ کا دورہ کیا ہے، گشت لگایا، رات میں چکر لگاتے ہوئے ایک خیمے کے پاس سے گزرے ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے، ایک بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دینا، نفع کچھ زیادہ ملے گا، آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن جوان بیٹی تقوی کی علم بردار ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والی ہے، وہ کہتی ہے نہیں اما جان، خلیفۃ المسلمین نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا ہے کہ ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ تو بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹی عمر اب اس وقت کہاں ہوں گے، وہ تو اپنے قیام گاہ میں ہوں گے، عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی کی جانب سے جواب آتا ہے اما جان عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا عمر کا خدا نہیں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم ملاوٹ نہیں کر سکتے، ہم حکم کی خلاف ورزی گناہ نہیں کر سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس جواب کو سنا ہے تو اس قیام گاہ اس خیمے کی نشان نہیں فرمائی اور تشریف لے گئے، لوٹ گئے۔ صبح ہوئی تو اس ماں اور بیٹی کو بلایا ہے، پوری دنیا کا بادشاہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، دوسرا خلیفہ ثانی، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں۔ نیک مرد کا نکاح نیک عورت سے ہوا ہے، صحابی رسول عبداللہ ابن عمر کا نکاح متقی پرہیزگار لڑکی سے ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی نسل کے اندر عمر ابن عبدالعزیز جیسا منصف خلیفہ خامس، پانچواں خلیفہ کہلائے جانے والا بادشاہ کھڑا ہوا ہے، جس نے اسلامی اصولوں پر، شریعت کے اصولوں پر ایسا انصاف کا نظام قائم کیا، انسانوں پر اس کا اثر پڑا۔ اس سے آگے بڑھ کر انسان تو انسان، جانوروں پر، جنگل کے درندوں، چرندوں اور پرندوں پر اس کا ایسا اثر پڑا۔ ایک بھیڑیا اور ایک بکری ایک کنویں کے اندر پانی پیا کرتے تھے، لیکن بھیڑیے کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری کے اوپر حملہ کر دے، ظلم اور زیادتی کر دے۔ اتنا زبردست انصاف کا اثر پڑا۔ یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ عبداللہ ابن عمر کی اولاد ہے، جنہوں نے تقوی کی بنیاد پر نکاح کیا تھا، جہیز کی بنیاد پر نہیں۔ تو لہذا آج فلسطین کے لوگ تڑپ رہے ہیں، فلسطین کے بچے بلبلا رہے ہیں، آرزو مند نگاہیں دوڑا رہے ہیں، انتظار ہے۔ آج امت پکار رہی ہے، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی؟ آج کہاں ہے خالد بن ولید کے غلام؟ کہاں ہے عمر بن خطاب جیسے منصف مزاج بہادر بادشاہ؟ آج کہاں ہے خالد بن ولید جیسے نڈر جنگجو، 200 جنگوں میں شرکت کرنے کے باوجود کسی کافر نے آپ کو ہرا نہیں پایا ہے؟ آج کہاں ہے ٹیپو سلطان شہید؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آج نوجوانوں کا کیا خیال ہے؟ عبداللہ ابن عمر کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ خالد بن ولید جیسے بہادر کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی جیسے دور اندیش کیسے وجود میں آئیں گے؟ آج ٹیپو سلطان شہید جیسے بہادر کیسے وجود میں آئیں گے؟ کیا آسمان سے نازل ہوں گے؟ زمین سے اتر جائیں گے؟ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے سے زمین پر آئیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اگر ایسا خیال ہے تو بھول جائیے، کوئی عبداللہ ابن عمر آنے والا نہیں ہے، کوئی عمر بن عبدالعزیز نازل ہونے والا نہیں ہے، کوئی خالد بن ولید کا وجود ہونے والا نہیں ہے، کوئی ٹیپو سلطان شہید رونما ہونے والا نہیں ہے۔ وہ مائیں تھی جنہوں نے ٹیپو سلطان شہید کو پرورش کی تھی، وہ مائیں تھی جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کی تربیت کی تھی۔ آج ان ماؤں کا فقدان ہے، آج مائیں باندھ پڑ چکی ہیں، ان کی گودیں محروم ہو چکی ہیں، زمین کی طلب ہے، آسمان کی طلب ہے۔ آج کوئی صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آتا،
آج مظلوم لوگ، مظلوم فلسطینی، مظلوم مسلمان ظالم کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی چھڑانے والا، آزادی دلانے والا، کوئی قیادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج قیادت کا فقدان ہے، آج بہادری کا فقدان ہے۔ یقین جانیے یہ ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں صلاح الدین ایوبی آئے تھے، ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں ٹیپو سلطان شہید آئے تھے، ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجاہد آئے تھے، یہ ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں قاسم نانوتوی آئے تھے، ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں رشید احمد گنگوہی آئے تھے، یہ ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آئے تھے، یہ ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں احمد شاہ بخاری آئے تھے، ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں اسماعیل شاہ بخاری آئے تھے۔ آج ماؤں نے تربیت کرنا چھوڑ دیا ہے، حلال مال سے پرورش کرنا چھوڑ دیا ہے، حرام مال پر فخر کرتے ہیں، سنگے میں پیسہ لیتے ہیں، اولاد کے سامنے گالم گلوچ کرتے ہیں، اولاد کے سامنے سنیما بینی کرتے ہیں، اولاد کے سامنے حرام مال پر فخر کرتے ہیں۔ غیبت کا بازار گرم ہے، جھوٹ کا بازار گرم ہے، حرام بینی کا بازار گرم ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہیے، اللہ کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، لا الہ الا اللہ اس کے موافق تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے، اپنے لا الہ الا اللہ کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی اللہ کا بندہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے، حدیث کے جملے ہیں وہ نکلنے والا، تجارت کو جانے والا، دکان کو جانے والا، نوکری کی طرف جانے والا، اس کے ہاتھ میں اللہ اسلام کا جھنڈا تھما دیتے ہیں۔ اگر وہی بندہ نماز چھوڑ کر بازار کی طرف جائے، کاروبار کی طرف جائے، تو اس کے ہاتھ میں دجال کا جھنڈا ہوتا ہے، شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، شیطان کا چیلا بن کر، فالوور بن کر وہ دنیا کے اندر گھومتا ہے۔ اس کے ذریعے سے مذہب اسلام نہیں پھیلتا، بلکہ مذہب اسلام پر بدنما داغ بن جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی فجر پڑھ کر نکلے کمانے کے لیے، تجارت کے لیے، دکانداری کے لیے، اللہ کی زمین پر پھیل جائے، محنت کرتا رہے، اور وہ اس محنت کرنے والے کو فجر پڑھ کر دکان کی طرف، تجارت کی طرف جانے والے کو اگر کوئی دوسرا حسد کرنے والا، جلن کرنے والا اس کو چھیڑے، اس کو ستائے، اس کو گالیاں دے، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے، تو حدیث کے جملے میں اللہ اس ستانے والے کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بارک اللہ فی بورک، اللہ تمہاری صبح کے اندر خیر کے فیصلے فرمائے، برکت کے فیصلے فرمائے۔ حضور نے دعا فرمائی ہے، کیا مانا؟ جب بھی گھر کے مرد حضرات، عورتیں، بچے صبح نہار منہ یعنی 5 بجے فجر کے وقت میں اٹھ جاتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث کے جملے ہیں، فرشتوں کی جماعت گلی کوچوں میں گھومتی اور پھرتی رہتی ہے، جہاں کہیں بھی لوگ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث کی تعلیم کرتے ہیں، اس جگہ پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی جانب سے روزی کے برکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ غیروں کا عقیدہ ہے، بھیڑوں کا، چمباروں کا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ شانتی، کوئی شانتی پھرتی رہتی ہے، اور جب بھی صبح سویرے لوگ اٹھتے ہیں اور گھر پاک صاف کرتے ہیں، چلت پھرت ہوتی ہے، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ لکشمی گھومتی رہتی ہے، لکشمی اس گھر پر کھڑے ہو کر یہ شانتی چھوڑتی ہے۔ اس طرح کا غیروں کا عقیدہ، اس لیے وہ لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، پانی وغیرہ بھرتے ہیں اور گھر کلین کر کے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق گھر کے باہر گوبر لیپتے ہیں، پتانی وغیرہ وغیرہ چھڑاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے
کوئی لक्ष्मी نہیں بلکہ فرشتے چکر لگاتے ہیں اللہ کی جانب سے, اور جہاں کہیں بھی لوگ اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں, ذکر تلاوت کرتے ہیں, وہی سی جگہ پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور برکت ڈالتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے, اور اس عقیدے کو سامنے رکھ کر ہمیں چاہیے کہ فجر اٹھے, فجر کو اٹھ کر نماز کا اہتمام کرے, اللہ سے دعائیں مانگے, ذکر کا تلاوت کا اہتمام کرے, پھر اپنے کاموں کاج کے اندر لگ جائے. اللہ برکت کے فیصلے کریں گے, بیماریوں کو ختم کریں گے, مصائب کو دور کریں گے, دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے, اور آخرت کی نجات تو ہے ہی. لا الہ الا اللہ, اس راستے سے مسائل حل ہوتے ہیں. سنگے سے, چٹی سے, فنڈ سے, جھوٹ بول کر کمانے سے, دھوکہ دے کر کمانے سے, چوری کر کے پیسہ جمانے سے, اس راستے سے مسائل حل نہیں ہوتے. لا الہ الا اللہ, اس راستے سے, نماز کے راستے سے, ذکر تلاوت کے راستے سے, نماز پڑھ کر تجارت کے راستے سے, نماز پڑھ کر دکانداری کے راستے سے, نماز پڑھ کر زراعت کے راستے سے اگر پیسہ حاصل کرتے ہیں تو ضروریات اور مسائل حل ہوتے ہیں, ضروریات پوری ہوتی ہیں. تو لہذا ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اللہ کے ذات پر ایمان رکھتے ہوئے, عقیدہ اور بھروسہ کرتے ہوئے ہم ایمان والے راستے پر آئے, اسلام والے راستے پر آئے, صحیح راستے پر آئے, غلط راستے کو, حرام والے راستے کو ہم ترک کریں, چھوڑیں. اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو ہمارا دیکھا دیکھی ہماری اولاد پر اثر پڑے گا, ہمارے بچوں پر اثر پڑے گا, بچیوں پر اثر پڑے گا, اور ان کی صحیح معنوں میں تربیت ہوگی. اور جس راستے پر ہم چل رہے ہیں, نماز والے, ذکر تلاوت والے, اسی راستے پر اپنے بچوں کو چلائیں, بچیوں کو چلائیں, ان کے اندر بہادری پیدا کریں, شجاعت پیدا کریں. ڈر, خوف, نکما پن, بزدلی, جھوٹ, غیبت, چغلخوری اور موبائل کے اندر فلموں کو دیکھنا, ان عادتوں سے ان بچوں کو بچائیں, ان کو صحابہ کے واقعات سنائیں, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سنائیں, بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا صبر سنائیں, خالد بن ولید کی بہادری کے قصے بیان کریں, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت بیان کریں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ان کی دریا دلی بیان کریں گے. یہ صفات ہمارے اولاد کے اندر پیدا ہوگی. فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر فضائل اعمال کی حکایت صحابہ کی تعلیم کریں, ان کے اندر قصے موجود ہیں. تو لہذا ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کریں گے ان کی تربیت ہوگی, تربیت کے نتیجے میں ہماری اپنی ہی اولاد آگے چل کر کوئی صلاح الدین ایوبی بنے گا, آگے چل کر کوئی ٹیپو سلطان شہید بنے گا, کوئی قاسم نانوتوی بنے گا, کوئی رشید احمد گنگوہی بنے گا, کوئی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنے گا, کوئی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم بنے گا, فقیہ بنے گا. اگر ہم وہ چھوڑ کر غلط راستے پر آئیں گے تو وہی ہمارے اپنے اولاد کے اندر, بچوں کے اندر سلمان خان, شاہ رخ خان جیسے ہجوم کے عادات اور ان کے اخلاق, ان کی باتیں پیدا ہو جائیں گی. بھیڑوں چمباروں کی طرح سے اپنے سر پر بال بنائیں گے. ہمارے بچوں کے بال دیکھیں کیسے ہیں, نبی جیسے بال نہیں, خیمود کے جیسے بال ہیں. ہمارے بچوں کے اخلاق کیسے, ہمارے بچوں کے طور طریقے کیا, ان کے اخلاق کیا, غیروں سے مماثل. صحابہ والے اخلاق نہیں ہیں, نبی والے اخلاق نہیں ہیں, دین والے, اسلام والے اخلاق نہیں ہیں, جو کہ اللہ کو مطلوب ہے. لہذا ان کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے اور اپنے اولاد کے اندر مذہب اسلام کو داخل کرنے کی فکر کرنا چاہیے. یہ چند باتیں تھی, میں نے آپ کے سامنے کو پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے, سمجھنے, عمل کرنے اور انہی باتوں کی دعوت چلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.